کی ضرورت ہے، نئے صوبوں کی ضرورت ہے۔ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں سر، قرضے کب آپ اتارو گے؟ کوئی پالیسی ہے؟ آپ کے پاس آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، آئی ایم ایف سے کیسے جان چھڑانی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتاؤ نا جو آپ نے کی ہے۔ میں نے وہاں ٹریکٹر دے دیا، میں نے وہاں دوائیاں دے دیں، میں نے وہاں کر دیا، ہسپتال بن گئے، لیکن میں جب علاج کرواؤں گا یا کرواؤں گی تو میں لندن میں کرواؤں گی۔ میری جدادیں اولادیں بھٹی صاحب میرا سوال یہ ہے جو آپ جتنے گلے شکوے بول رہے ہیں، بھٹی صاحب جتنے گلے شکوے بول رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اپوزیشن نے سر اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے نا۔ تو یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اس نے جو کچھ بھی آج کیا ہے، کیا یہ آواز اٹھا سکے گا؟ کیا یہ حکومت کو تنگ کر سکے گا؟ بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جیسے ابھی مولانا صاحب کی بات ہوئی، مولانا صاحب الحمدللہ وہ بہت ان کو عقل مند آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ انتخابات جعلی ہیں، اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں، لیکن وہ اس کے حصہ رہیں گے۔ 2 بیانات دیں گے تحریک انصاف کے حق میں، ایک آدھ ملاقات کریں گے، پھر حکومت بھاگی آئے گی اور پھر وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کوئی سٹیج شیئر کرتے نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور دوسری بات، اور دوسری 2 جملے، پاکستان تحریک انصاف واحد ہے جس کا سر کا بوجھ اس کے قدموں پہ آئے گا، اسی کو ہی بھگتنا پڑے گا، وہی اپوزیشن ہے، باقی ساری کمپنی کی مشہوری ہے۔ منیب صاحب، یہ دونوں کی یہاں تک تو رائے ایک جیسی ہے بالکل کہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو، لیکن بھٹی صاحب کے یہ جو پوائنٹ ہے کہ جی آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے، آپ کے الیکشن پروسیس پہ سوال ہے، آپ جس طرح یہاں پہ آئے ہیں اس کے 1 سال کے بعد آپ جو مرضی سپلیمنٹ نکالیں، کچھ بھی کریں، لوگ آپ کی کریڈیبلٹی پہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے سیٹ۔ کیا ہم اس سٹیج سے گزر چکے ہیں؟ کیا آگے جا چکے ہیں؟ یا لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ ڈیزرو نہیں کرتے اس کرسی کے اوپر بیٹھنا؟ اچھا منصور صاحب، بات یہ ہے کہ اگر 2018 2024 اگر کوئی یہ کہے کہ 2024 کے انتخابات متنازع نہیں تھے تو میں ہمیشہ آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ تو بددیانتی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ہر دفعہ کہتا ہوں ڈوز بڑھتی ہے، اس وقت ڈوز مثالہ اور تھا، اس وقت بھی متنازع انتخابات تھے، پھر 2024 میں زیادہ ہو گئے، معذرت کے ساتھ 2029 میں جو کسر تھی وہ نکلے گی، جو کام نہیں ٹھیک ہوا ہوگا وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا ہر دفعہ۔ نہیں، آپ کا مطلب 29 میں اور ڈوز بڑھ جائے گی، 24 سے بھی بڑھ جائے گی؟ بالکل بڑھے گی۔ تو رہ کیا گیا سر؟ کوئی اور بھی چیز کوئی؟ یہ تو بڑا خیال ہے کچھ نہیں رہے گا، بڑا کچھ رہے گا سر، بڑا کچھ رہے گا۔ اچھا ہاں، مطلب میں تو دیکھیں، میں تو صرف ایک سیف پریڈکشن آن دا بیسس آف انفارمیشن کر سکتا ہوں جو سر۔ آپ کی انفارمیشن بڑی ظالم ہوتی ہے، یہ بہت بری خبریں لے کر آتی ہے۔ اب میں کیا کروں سر، اچھی ملیں گی تو میں جناب کے پاس سب سے پہلے لے کر آؤں گا۔ اب بات دوسری یہ ہے کہ ابھی بھٹی صاحب نے بڑی بات وہ اچھی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام وہ کہتے ہیں دھاندلی زدہ ہے اور سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ایم ایل این کوئی کسی جماعت کے اندر اتنا تپڑ ہوتا ہے کہ وہ خود سارا الیکشن ریگ کر لے بیٹھ کے؟ ایک کروڈ کوسچن ہے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کلوجر ہوا اس میں پرسوں، جی اور وہ کس کے شو تھا؟ پنجاب حکومت کا کیا گیا شو تھا نا، بڑا گرینڈ شو تھا۔ اس کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے، اختتامی تقریب میں کون تشریف لایا؟ آرمی چیف۔ جی، تو میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، آپ بھٹی صاحب سے پوچھیں نا کہ ایک انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کی تقریب کے اندر پاکستان کے آرمی چیف آ گئے۔ میں پوچھ لوں بھٹی صاحب سے؟ آپ پوچھیں، میں نہیں پوچھ سکتا بھائی، میں کمزور آدمی ہوں۔ اچھا، کیوں بھٹی صاحب جواب دینا چاہیں گے یا میں آگے چلوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا بتا رہا ہے، یہ اس پہ نہ جانا، یہ اندر سے بڑی طاقت آئی ہوئی ہے اور بڑا طاقتور ہے اس وقت، اور کمزور ہوں